أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم امام ابن القیم رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب الفوائد کے ساتھ ہیں، اور اس کتاب کا وہ ایڈیشن جس کے محقق شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ ہیں، اس کے لحاظ سے اس کا صفحہ نمبر بنتا ہے 87 اور اس کتاب کا جو دوسرا ایڈیشن ہے اس کے اعتبار سے اس کا صفحہ نمبر بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ جی، دوسرے ایڈیشن کے اعتبار سے اس کا صفحہ نمبر بنتا ہے 129 چنانچہ امام صاحب فرماتے ہیں آج کے اس فائدے میں، اور ہمیں پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ کسی گناہ کو حقیر نہ جانو، کسی گناہ کو معمولی نہ جانو، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ صرف اللہ کی رحمت کی طرف دیکھتے رہیں، اللہ کی مغفرت کی طرف دیکھتے رہیں، اور یہ خیال کرتے رہیں کہ اللہ تواب ہے، اللہ غفار ہے، اللہ غفور ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اور یہ بھول جائیں کہ اللہ پکڑنے پہ آئے تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ چنانچہ امام صاحب کہتے ہیں یا مغروراً بالامانی، آرزوؤں کے دھوکے میں رہنے والے شخص، مغروراً وہ جس کو دھوکے میں ڈال دیا گیا ہو، تو آرزوؤں کے دھوکے میں مبتلا شخص، لعین ابلیس واحبط من منزل العز بترک سجدۃ واحدۃ امر بہا۔ یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں امام صاحب نے کہ اے انسان تو آرزوؤں کے دھوکے میں مبتلا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ انہوں نے کہا، یعنی کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ جنت میں صرف وہی داخل ہو سکے گا جو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا۔ گویا کہ یہودی کہتے ہیں جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور عیسائی کہتے ہیں جنت میں صرف عیسائی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی آرزوئیں ہیں، یہ ان کی خواہشات ہیں، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، ان کے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں یہ صورتحال نہیں ہے جس کے یہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو، اے یہودیو تم کہتے ہو کہ یہودی ہی جنت میں جائیں گے، عیسائیو تم کہتے ہو عیسائی ہی جنت میں جائیں گے، تو کوئی دلیل تو لے کر آؤ، کہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے؟ کیسے تمہیں یہ بات معلوم ہو گئی؟ کیسے تم نے جنت کے یہ فیصلے کر لیے؟ تو تمہاری آرزوؤں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب،
کہ اے مسلمانوں تمہاری آرزوؤں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے اور نہ ہی اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کی آرزوؤں سے کچھ ہونے والا ہے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی جرم کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت کا نظام، یہ ہے اللہ رب العزت کا سسٹم۔ یہ جو آخری آیت میں نے پڑھی ہے، اس کا ایک تو نمبر بتانا چاہوں گا، جی ہاں، یہ سورہ نساء آیت نمبر 123 123 کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہاری آرزوؤں سے اور اہل کتاب کی آرزوؤں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی برا عمل کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور جب اللہ عذاب دینے پہ آئے گا، اللہ سزا دینے پہ آئے گا، وہ اپنی مدد کے لیے کسی دوست کو نہیں پائے گا، کوئی اسے مددگار نہیں ملے گا۔ پھر فرمایا اللہ نے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، البتہ جو نیک اعمال بجا لائے، مرد ہو یا عورت ہو، صاحب ایمان، یعنی کہ تمام نبیوں پہ ایمان ہو، موسیٰ علیہ السلام پہ بھی، عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی، تو ایمان لائے ہر اس چیز پہ جس پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت کا نظام۔ تو آرزوؤں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ تو امام صاحب کہتے ہیں یا مغرورا بالامانی، آرزوؤں کی وجہ سے دھوکے میں رہنے والے شخص، لعین ابلیس، ابلیس پہ لعنت کی گئی، واہبط، اور اس کو اتار دیا گیا، من منزل العز، عزت والے مقام سے۔ کیوں اتارا گیا؟ بترک سجدۃ واحدہ، صرف ایک سجدہ ترک کر دینے کی وجہ سے، امیرا بہا، جس سجدہ کرنے کا اس کو حکم ملا تھا۔ امام صاحب کیا پیغام دے رہے ہیں کہ اگر ابلیس کو ایک سجدہ ترک کرنے کی وجہ سے ملعون قرار دے دیا گیا، دتکار دیا گیا، تو میں اور آپ جب صبح و شام سجدے کرنے سے انکار کریں گے، نمازیں پڑھنے سے انکار کریں گے، تو ہمارا کیا بنے گا؟ یہ کہ صرف کلمہ پڑھ لینے کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ جنت کے آپ مالک ہو گئے۔ یہ اللہ رب العزت نے کہاں پہ ذکر کیا ہے یہ معاملہ؟ یہ سورہ ہجر آیت نمبر 28 اور 35، 28 اور 35۔ ذرا دیکھیے قرآن کریم کی یہ آیات۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر کو، ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں ایک ایسی مٹی سے جس سے آواز آتی ہوگی، بجنے والی مٹی، اور وہ مٹی جس سے میں بناؤں گا اس انسان کو بدبودار ہوگی، سیاہ ہوگی۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو بنا لوں، برابر برابر کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں روح پھونک ڈالوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب نے اسے سجدہ کرنا ہے، سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا ہے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم تھا، اگرچہ وہ فرشتوں میں سے نہیں ہے۔ ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ مل کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ ہے جو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس نے ایک سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ قال، تو اللہ نے کہا یا ابلیس، اے ابلیس، ما لک الا تکون مع الساجدین، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟
قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، کہ میں اسے سجدہ نہیں کر سکتا جو پیدا ہوا کس سے؟ مٹی سے، بدبودار مٹی سے، سیاہ مٹی سے۔ اللہ نے کہا فاخرج منہا فانک رجیم، یہاں سے نکل جا، تو دھتکارا ہوا ہے، تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پہ لعنت برستی رہے گی کب تک؟ قیامت تک۔ تو یہ سورہ ہجر آیت نمبر 28 سے لے کے 35 تک۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ ابلیس کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے ایک سجدہ ترک کر دینے کی وجہ سے۔ تو اے مسلمان، اے کلمہ پڑھنے والے، تو 5 وقت کی نمازیں نہ پڑھے تو تجھے ڈر نہیں لگتا؟ تو اللہ رب العزت سے ڈرتا نہیں ہے، اس کے عذاب سے ڈرتا نہیں ہے، آرزوؤں میں زندگی گزار رہا ہے کہ بس کلمہ پڑھ لیا، میں جنت کا مالک ہوں، جنت کا ٹھیکیدار ہوں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَأَخْرَجَ آدَمَ مِنَ الْجَنَّةِ بِلُقْمَةٍ تَنَاوَلَهَا، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا۔ کس وجہ سے؟ صرف ایک لقمے کی وجہ سے، تناولہا، جسے انہوں نے لیا، جسے انہوں نے تناول کیا، جسے انہوں نے اپنے منہ میں ڈالا۔ یہ معاملہ کہاں پہ آیا ہے؟ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ اعراف آیت نمبر 22 دیکھیے ذرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ آیت نمبر 19 میں کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، آدم علیہ السلام اور ان کی وائف سے کہہ دیا گیا ہے کہ جنت میں رہو، اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا من حیث شئتما، جہاں سے چاہو کھلا کھاؤ، ولا تقربا هذه الشجرة، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، اس درخت میں سے کھاؤ گے تو تمہارا شمار ظالموں میں سے کر دیا جائے گا۔ شیطان نے وسوسے ڈالے، ورغلایا اور کہا کہ اگر تم نے اس درخت کا پھل چکھ لیا تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی بن جاؤ گے، یا تمہیں یہ فائدہ ہوگا کہ تم فرشتے بن جاؤ گے۔ وقاسمہما، دونوں کے سامنے قسمیں اٹھائیں ابلیس نے اور کہا کہ انی لکما لمن الناصحین، میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ فدلاہما بغرور، یوں دھوکہ دے کر انہیں ان کے مقام و مرتبے سے اتار ڈالا۔ فلما ذاق الشجرہ، جی آیات آپ کے سامنے آ چکی ہیں، عبد المحسن بھائی کو اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے یہ آیات آپ کے سامنے ڈال دی ہیں۔ فلما ذاق الشجرہ، جب دونوں نے اس درخت کا پھل چکھا تو بدت لہما سوآتہما، تو ان کا لباس اتر گیا، شرمگاہیں ننگی ہو گئیں۔ وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور اپنے اوپر جنت کے پتے ڈالنے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور ان کے رب نے ان کو آواز دی، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمُ الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، کیا میں نے تمہیں یہ بتایا نہیں تھا کہ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو یہ ہے وہ جس کا تذکرہ کر رہے ہیں امام صاحب، کیا فرما رہے ہیں کہ وَأَخْرَجَ آدَمَ مِنَ الْجَنَّةِ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا، بِلُقْمَةٍ، صرف ایک لقمے کی وجہ سے، تناولہا، جسے انہوں نے تناول کیا، جسے انہوں نے لیا، جسے انہوں نے کھایا۔ تو میرے اور آپ کے لیے کیا پیغام ہے کہ وہ ایک لقمہ کھائیں جو ممنوع تھا تو جنت سے محروم ہو جائیں، اور آپ سود کا مال کھائیں، چوری کا مال کھائیں، بہنوں کی وراثت کا مال قبضہ کر کے وہ کھائیں پئیں، آپ کو جنت سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ آپ رشوت لیں، رشوت دیں، سود لیں، سود دیں، لوگوں سے قرضہ لے کے واپس نہ کریں، لوگوں کی زمین پہ قبضہ کر لیں، تو آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا۔
یعنی کہ آپ بس ایک آرزوؤں میں اور خوابوں میں زندگی گزار رہے ہیں کہ میں چونکہ مسلمان ہوں اس لیے میں جنت میں جاؤں گا، اور اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ کیا آپ نے وہ آیتیں نہیں پڑھی جن آیتوں میں اللہ نے بتایا ہے کہ میں بہت معاف کرنے والا ہوں لیکن میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے؟ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ اے نبی علیہ السلام میرے بندوں کو بتا دیں میں بہت بخشنے والا ہوں، نہایت مہربان ہوں، اور یہ بھی بتا دیں کہ میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ اللہ رب العزت جہاں پہ رحمان و رحیم ہیں، غفار و غفور ہیں، وہاں پہ اللہ رب العزت جبار بھی ہیں، منتقم بھی ہیں، یہ نہیں بھولنا چاہیے۔ کہتے ہیں امام صاحب وحجب القاتل عنها بعد ان رآها عیانا بملء کف من دم، اللہ رب العزت نے قاتل کو محروم کر دیا، عنہا اس سے، کس سے؟ جنت سے، بعد ان رآہا اس کے جنت کو دیکھ لینے کے بعد، وہ جنت دیکھ رہا ہے، جنت اسے نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ نے جنت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، جنت سے اسے محروم کر دیا۔ کیوں؟ جرم کیا تھا؟ بملء کف من دم، کیونکہ اس نے ایک ہتھیلی بھر خون بہایا تھا۔ کف ہتھیلی، مل بھری ہوئی، دم خون کی، یعنی کہ ایک آدمی کو قتل کیا تو قتل کرتے ہوئے کتنا خون نکل آئے گا؟ ایک ہتھیلی بھر جائے گی۔ تو ایک ہتھیلی خون بہانے کی وجہ سے اسے جنت سے محروم کر دیا، اور قرآن میں اعلان ہو گیا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جہنم، کہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اور اللہ اس پہ ناراض، ولعنہ، اللہ کی اس کے اوپر لعنت، اور اس کے لیے عذاب عظیم تیار ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل مؤمن بغیر حق، کہ پوری دنیا کا ختم ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے معمولی چیز ہے، لیکن ایک مومن کو ناجائز طور پہ قتل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے بہت بڑا جرم ہے۔ میں اس حدیث کا نمبر درج نہیں کر سکا، لیکن حدیث صحیح ہے۔ اور ایسے ہی آپ جانتے ہیں مشہور و معروف حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ان گناہوں سے بچو جو انسان کو تباہ و برباد کر دینے والے ہیں، ہلاک کر دینے والے ہیں۔ ان میں سے کیا ہے؟ کسی مسلمان کو ناجائز طور پہ قتل کرنا۔ تو امام صاحب نے بتایا ہے کہ جس نے ایک کو قتل کیا جنت سے محروم ہو گیا، جہنم اس کا ٹھکانہ بن گیا۔ تو آپ کئی لوگوں کو اڑا دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، تو آپ پھر بھی جنت کے مالک، پھر بھی جنت کے وارث، پھر بھی جنت کے ٹھیکیدار۔ چوتھے نمبر پہ امام صاحب کہتے ہیں وَأَمَرَ بِقَتْلِ الزَّانِي أَشْنَعَ الْقِتْلَاتِ بِإِيلَاجِ قَدْرِ الْأُنْمُلَةِ فِي مَا لَا يَحِلُّ، وَأَمَرَ، اور اللہ نے حکم دیا ہے، بقتل الزانی، زنا کرنے والے کو قتل کرنے کا۔ کون سا قتل؟ عام قتل نہیں، اشنع القتلات، بدترین قسم کا قتل، کبھی ترین قسم کا قتل۔ کیا حکم ہے جی زنا کرنے والے کا؟ کہ اسے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے اگر وہ شادی شدہ ہے تو۔ اگر ایک دفعہ اس کی شادی زندگی میں ہوئی ہے اور اس کے باوجود اب وہ کسی کے ساتھ زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، تو پتھر مار مار کر اسے ہلاک کر دیا جائے۔ دلیل کیا ہے؟ اس بارے میں باقاعدہ آیت تھی جو قرآن کریم میں ہوا کرتی تھی، اب اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے، حکم اب بھی باقی ہے۔
کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتہ نکالا من اللہ، کہ شادی شدہ مرد ہو یا شادی شدہ عورت اگر وہ بدکاری کرتے ہیں تو انہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے عبرتناک سزا ہے۔ اس آیت کا ثبوت دیکھنے کے لیے آپ سنن ابن ماجہ دیکھیں، حدیث نمبر ہے 2553 2553، اور بخاری شریف دیکھ لیں، وہاں پہ نمبر ہے 6829 6829۔ بخاری کی جب یہ روایت آپ کھولیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا جناب عمر فاروق نے باقاعدہ خطبہ دیا، صحابہ کرام کثرت سے موجود تھے، کہا کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرنے والے کو سنسار کیا جائے گا، یہ وہ سزا ہے جو اللہ نے بطور آیت نازل کی، قرآن کا حصہ تھی، ہم تلاوت کرتے رہے، ہم اس کو پڑھتے رہے، ہم نے اس کو یاد کیا، پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس آیت پہ عمل کیا، سنسار کیا اپنے زمانے میں ان لوگوں کو جنہوں نے بدکاری کی تھی۔ ابو بکر صدیق نے بھی اس پہ عمل کیا، میں نے بھی اس پہ عمل کیا ہے، میں بھی سنسار کر رہا ہوں۔ مجھے خطرہ یہ ہے کہ جب زمانہ گزر جائے گا کئی لوگ اس کا انکار کر دیں گے، چنانچہ وہ اس آیت کا انکار کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے جسے اللہ نے اتارا۔ اور آج آپ دیکھ لیں جاوید احمد غامدی صاحب کو، ان کے پورے گروپ کو، یہ نہیں مانتے اس سزا کو، اور اس قسم کے کئی لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے سزا اس آدمی کی جس کی ایک دفعہ شادی ہوئی، چاہے بعد میں اس کی بیوی رہی نہ رہی، طلاق ہوئی یا جو بھی ہوا، اب اگر وہ بدکاری کرے گا تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ اتنی شدید سزا کیوں، کس لیے؟ یہ ہے اہم سوال جو امام صاحب ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں بِعِلَاجِ قَدْرِ الْأُنْمُلَةِ فِي مَا لَا يَحِلُّ، علاج کا معنی ہوتا ہے داخل کرنا۔ الانملہ کہتے ہیں انگلی کے پورے کو۔ تو یہ سزا کیوں مل رہی ہے زانی کو؟ بِعِلَاجِ قَدْرِ الْأُنْمُلَةِ، کیونکہ اس نے انگلی کے پورے کے برابر اپنی شرمگاہ کو داخل کیا تھا، فی ما لا یحل، اس مقام میں، اس جگہ جہاں داخل کرنا حلال نہیں تھا۔ یعنی کہ بیوی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کیا۔ تو امام صاحب کہتے ہیں اگر بظاہر دیکھا جائے تو کیا ہے، اپنی شرمگاہ کا کچھ حصہ داخل کیا ہے بس، لیکن سزا دیکھیں کتنی بڑی ہے۔ اور آپ اپنی طرف دیکھیں، آپ ایسے کتنے جرائم کر جاتے ہیں، کتنی آپ اللہ کے احکام کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، کس قدر آپ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، کتنے واجبات کو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ کو سزا نہیں ملے گی، آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے، آپ اس سب کے باوجود جنت کے ٹھیکیدار، جنت کے مالک، اور یہ کہ اللہ غفور، غفار، رحمان اور رحیم، بس یہ آپ کو پتہ ہے، ان چیزوں کا آپ کو نہیں پتہ۔ یہ سزائیں اسی اللہ نے دی ہیں جو غفار اور غفور اور رحمان اور رحیم ہے۔ کہتے ہیں وَأَمَرَ بِإِيسَاعِ الظَّهْرِ سِيَاطًا بِكَلِمَةِ قَذْفٍ أَوْ بِقَطْرَةٍ مِّن مُسْكِرٍ، اور اس نے حکم دیا، کس نے؟ اللہ رب العزت نے۔ وَأَمَرَ، اللہ رب العزت نے حکم دیا، بِإِيسَا، یہ عیسیٰ کیا لفظ ہے؟ یہ اوسع کا مصدر ہے۔ اوسع کا کیا ہے؟ مصدر ہے۔ وسعت دینا، کشادہ کر دینا، پھیلا دینا۔ الظہر کس کو کہتے ہیں؟ پشت کو، کمر کو۔ سیاطن صوت کی جمع ہے، کس کو؟ کوڑے۔ بکلمت قذف، قذف کس کو کہتے ہیں؟ تہمت لگانا، کسی پہ بدکاری کی تہمت لگانا۔ اچھا، کوئی کسی پہ بدکاری کی تہمت لگائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ یہ سورہ نور، کون سی سورہ؟ سورہ نور، آیت نمبر 4۔
والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون، کہ وہ لوگ جو تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پہ اور پھر تہمت کو ثابت کرنے کے لیے 4 مرد گواہ نہ لا سکیں، تو ایسے تہمت لگانے والوں کو 80 کوڑے مارو۔ کتنے کوڑے جی؟ 80 کوڑے، 1 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 80۔ جسم ہمارا کتنا ہے جی؟ 5 فٹ کا، اس میں سے کوڑے کہاں لگنے ہیں زیادہ تر؟ کمر پہ، اور کمر کا سائز کتنا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس تھوڑی سی جگہ پہ 80 کوڑے لگنے ہیں۔ فرمایا دوسرے نمبر پہ ایسے مجرموں کی کسی اور کیس میں شہادت بھی قبول نہیں کرنی، کیونکہ یہ ناقابل اعتبار ہیں۔ تو یہ سزا ہے اس کی جو کسی پہ تہمت لگائے۔ اب آپ آ دیں اس پہ جو شراب پیے، اس کی کیا سزا ہے جی؟ اس کے بارے میں بھی ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گا، مسلم شریف کی حدیث ہے 1707 1707، اور راوی ہیں امیر المؤمنین جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ جو بات وہ کرنے لگے ہیں وہ کر رہے ہیں جناب عثمان بن عفان کے زمانے میں۔ جناب عثمان بن عفان کے زمانے میں جناب عثمان بن عفان کے حکم پہ انہوں نے ایک شخص کو شراب پینے کی وجہ سے کوڑے لگائے۔ کنہوں نے لگائے؟ جناب علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس کے زمانے میں؟ جناب عثمان بن عفان کے زمانے میں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دونوں کا آپس میں تعلق کتنا اچھا ہے۔ کوڑے لگانے کے بعد کہتے ہیں کہ جلد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 40، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب پینے والے مجرم کو 40 کوڑے مارے۔ کتنے کوڑے مارے؟ 40۔ وجلد ابو بکر 40، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی 40 کوڑے مارے۔ وعمر 80، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں شراب پینے والے مجرم کو 80 کوڑے مارے تھے۔ وکل سنہ، کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے عمل، 40 والا بھی ٹھیک ہے، 80 والا بھی ٹھیک ہے، لیکن وہذا احب الیہ، لیکن یہ مجھے زیادہ محبوب ہے 40 والا عمل، کیونکہ کس نے کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے۔ جناب عمر فاروق والے عمل کو کیوں درست قرار دیا؟ کیونکہ جناب عمر فاروق نے اپنے زمانے میں باقاعدہ صحابہ کرام سے مشورہ کیا تھا، میٹنگ کی تھی کہ لوگ کثرت سے شراب پینا شروع ہو گئے ہیں، یعنی کہ 40 کوڑوں سے ڈر نہیں رہے، تو کیا کیا جائے ان کا؟ تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا تھا، عبد الرحمن بن عوف نے مشورہ دیا تھا، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، کہ امیر المؤمنین جو شراب پی لیتا ہے نشے میں ہونے کی وجہ سے وہ بڑی بکواس کرتا ہے، گندی باتیں کرتا ہے، تہمتیں لگاتا ہے، اور تہمت لگانے والے کی سزا قرآن نے کتنی بتائی ہے؟ 80 کوڑے، تو اس کو بھی پھر 80 کوڑے مارے۔ تو جناب عمر فاروق نے اپنے زمانے میں 80 کوڑے مارے اس کو جو شراب پیے، تو 40 کوڑے تو ہو گئے حدیث کے مطابق، اور 40 بطور تعزیر آپ کہہ لیں۔ اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ شراب کے معاملے میں معاملہ ہلکا ہے کہ کتنے کوڑے مارنے ہیں، تو بہرحال 80 ہوں یا 40، تو یہ سزا ہے دنیا میں اس آدمی کی جو کیا کرتا ہے؟ شراب پیتا ہے۔ اب امام صاحب کی بات سنیے کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں وَأَمَرَ، اور حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، بِإِيسَاءِ الظَّهْرِ سِيَاطًا، کمر کو، پشت کو کوڑوں سے بھر دینے کا۔ تہمت کے لفظ کی وجہ سے، یعنی کہ کسی کو زانی کہہ دیا تھا، یا کہہ دیا تھا کہ اس نے زنا کیا ہے، چاہے مرد کو کہا ہو چاہے عورت کو کہا ہو، تو ایک جملہ کہا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی کمر کو کوڑوں سے بھر دیا گیا ہے، کوئی کوڑا ادھر لگ رہا ہے، کوئی ادھر لگ رہا ہے،
80 کوڑے لگ رہے ہیں، او بقطرۃ من مسکرین، یا اس کو کوڑے مارنے کا حکم دیا اس لیے کہ اس نے نشہ آور چیز کا یعنی کہ شراب کا ایک قطرہ پیا تھا۔ ایک قطرہ شراب کا کوئی پی لے تو اس کی کمر کو کوڑوں سے بھر دیا جائے، اور کوئی کسی پہ تہمت لگاتے ہوئے ایک جملہ کہے، اس کی کمر کو کوڑوں سے بھر دیا جائے، اور آپ جو مرضی کریں، اس سے بھی بڑے جرائم کریں، اور آپ کی جنت پکی، اور آپ یہی کہیں کہ اللہ غفور ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اور یہ بھول جائیں کہ اللہ کا غضب کتنا شدید ہے، اور جس پہ اللہ کی لعنت ہو جائے تو اس کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ تو اگر ایسا ہے تو آپ آرزوؤں میں ہیں اور خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ تو اسی لیے شروع میں کیا کہا تھا، یا مغرورا بالامانی، یہاں سے آغاز کیا امام صاحب نے اس فائدے کا کہ آرزوؤں کی دنیا میں رہنے والے، اپنی آرزوؤں کے دھوکے میں رہنے والے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَأَبَانَ عُضْوًا مِّنْ أَعْضَائِكَ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمْ، اور اس نے الگ کر دیا، یعنی کہ اللہ رب العزت نے الگ کرنے کا حکم دیا، تیرے اعضاء میں سے ایک عضو کو الگ کرنے کا حکم دیا ہے 3 درہموں کی وجہ سے، 3 دراہم کے بدلے میں۔ یہ کیا معاملہ ہے جی؟ چور کے بارے میں کیا کہتا ہے قرآن، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، سورہ مائدہ آیت نمبر 38 کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی کیا ہو، عورت ہو، ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے۔ یہ چوری کے جرم کی وجہ سے اللہ نے سزا بتائی ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ اپنے معاملے میں غالب ہے، اللہ کمال حکمت والا ہے۔ اس سزا کے پیچھے بھی اللہ کی کئی حکمتیں ہیں۔ تو یہ سزا قرآن میں آئی ہے کہ حدیث میں آئی ہے؟ قرآن میں۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ اور اللہ نے یہ سزا دینے کا اعلان کیا کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ یہ نہیں کہا کہ کافروں کے لیے، کافر چوری کرے تو یہ سزا ہے۔ اگر مسلمان سلطنت میں کافر رہتا ہے، وہ یہ کام کرتا ہے، اس کو بھی یہی سزا ملے گی، لیکن بنیادی طور پہ یہ سزا ایک اسلامی ملک کے لیے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ اس نے کلمہ توحید پڑھا ہوا ہے کہ چوری بھی کر لے تو اس کو کچھ نہیں کہنا، نہیں کہا اس کا ہاتھ کاٹنا ہے۔ تو امام صاحب ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں، جگا رہے ہیں، خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں دیکھیں، یہ اسی اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں۔ اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی، چونکہ میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور چونکہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ یقیناً اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا، لیکن وہ احادیث کیوں بھول جاتے ہیں کہ کئی ایمان والے جنت کی بجائے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہیں بالآخر نکال لیا جائے گا اگر ان کا عقیدہ ٹھیک تھا، لیکن جب تک نکالا جائے گا تب تک کیا بنے گا؟ دنیا کی آگ ہم کتنے منٹ کے لیے برداشت کر سکتے ہیں جی؟ 1 منٹ کے لیے برداشت نہیں کر سکتے، 5 منٹ کے لیے برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر 1 گھنٹہ اس آگ میں ہمیں ڈال دیے، کیا بنے گا ہمارا دنیا میں اور آخرت میں؟ یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کئی ایسے لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے، اور آپ کی شفاعت سے ان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب تک جہنم میں رہیں گے تب تک کیا بنے گا؟ کیا ہم بھول گئے ہیں کہ دنیا کی آگ آخرت کی آگ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے؟ وہ تو اس سے کئی گنا تیز ہے، 70 کے قریب۔ تو یہ اللہ نے چور کے ہاتھ کو کاٹنے کا حکم دیا، جس نے چوری کتنی کی ہے؟
3 درہم یا اس سے زیادہ قیمت کی کوئی چیز. تو اب 3 درہم کی کیا حیثیت ہے؟ 3 درہم کے برابر یا اس سے زیادہ قیمتی چیز کوئی چوری کرے تو حکم دے دیا گیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. جو صرف 3 درہم چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، اور میں اور آپ اس سے کہیں بڑے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں. 3 درہم سے کہیں زیادہ مالیت کی چیزیں ہڑپ کر لیتے ہیں، لوگوں کی چیزوں کا نقصان کر دیتے ہیں. کسی کی گاڑی کھڑی ہے اس کو نقصان پہنچا دیا، کسی کے جانور کو نقصان پہنچا دیا، کسی کی کھیتی باڑی کو نقصان پہنچا دیا، اور جلدی سے نکل گیا یہ سوچ کے کہ چلو کسی نے مجھے دیکھا نہیں ہے. امام صاحب کا پیغام یہ ہے فلا تأمنہ ان یحبسک فی النار بمعصیۃ واحدۃ من معاصیہ. تو اللہ سے بے خوف نہ ہو اس معاملے میں کہ وہ تجھے گناہوں میں سے کسی ایک گناہ کی وجہ سے جہنم کی آگ میں ڈال دے اور وہاں پہ روک لے. فلا تأمنہ، پس تو اس اللہ رب العزت سے بے خوف نہ ہو اس بات سے کہ یحبسک کہ وہ تجھے روک لے گا فی النار، آگ میں، جہنم میں، بمعصیۃ واحدہ من معاصیہ، اس کی نافرمانیوں میں سے کسی ایک نافرمانی کی وجہ سے. معلوم نہیں کہ اللہ کس گناہ کی وجہ سے پکڑ لے. آپ اللہ کی رحمت کی امیدوں پہ گناہ کیے چلے جا رہے ہیں، جب کہ ڈر رہتا ہے کہ اللہ کسی ایک گناہ کی وجہ سے پکڑ لے تو کیا کریں گے. اور پھر اللہ وہ ہے کہ ولا یخاف عقباہا. سورہ شمس آیت نمبر 15 اللہ نے سورہ شمس کے آخر میں بیان کیا کہ صالح علیہ السلام کی قوم نے اس اونٹنی کو ہلاک کر ڈالا جو اللہ نے ان کے لیے نشانی بنا کر بھیجی تھی، ان کے کہنے پہ بھیجی تھی. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا. اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو پیس ڈالا، ہلاک کر کے رکھ دیا، اور ان کی بستی کو برابر کر دیا، نام و نشان باقی نہیں رہا ان کا. اور آخر میں کہا ولا یخاف عقباہا. اللہ ایسی سزا دینے کے بعد ڈرتا نہیں ہے کہ بعد میں کیا ہوگا. دنیا کے بادشاہ ڈرتے ہیں، کسی کو قتل کرواتے ہیں تو ڈر رہتا ہے کہ کل کو کہیں اس کے وارث ان میں سے کوئی اٹھ کے مجھے قتل نہ کر دے، کہیں کوئی بغاوت نہ ہو جائے، کہیں مسائل نہ کھڑے ہو جائیں. اللہ کو کوئی ڈر نہیں، کوئی خطرہ نہیں. ولا یخاف، وہ نہیں ڈرتا، عقباہا، ایسی سزا کے انجام سے. امام صاحب کہتے ہیں دخلت امرأۃ النار فی ہرۃ. ایک عورت صرف ایک بلی کی وجہ سے جہنم کی آگ میں داخل ہوئی. اشارہ ہے اس حدیث کی طرف جس کا بخاری شریف میں نمبر ہے 2365 2365، اور مسلم میں نمبر ہے اس کا 2242 2242. آئیے ذرا اس حدیث کو دیکھتے ہیں. عذبت امرأۃ فی ہرۃ حبستها حتی ماتت جوعا فدخلت فیہا النار. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عورت کو عذاب ملا، عذاب دیا گیا فی ہرۃ، صرف ایک بلی کی وجہ سے. بلی، انسان بھی نہیں، ایک بلی کی وجہ سے حبستہ، جس کو اس نے روکے رکھا، حتی ماتت، یہاں تک کہ فوت ہو گئی، جوعاً، بھوک سے، یعنی کہ کھانے کے لیے اسے کچھ نہیں دیا، بند کیا ہوا تھا، قید کیا ہوا تھا. فدخلت فیہا النار، تو یہ عورت اس بلی کی وجہ سے جہنم کی آگ میں داخل ہوئی.
اور اس سے کہا گیا اس عورت سے لا انتی اطعمتیہا ولا سقیتیہا حین حبستیہا، تو نے بلی کو قید کیا ہوا تھا، باندھا ہوا تھا، روکا ہوا تھا، تو اسے کھانا کیوں نہیں دیا، پینے کے لیے کچھ کیوں نہیں دیا؟ اور اگر تو کچھ نہیں دے سکتی تھی کھانے پینے کے لیے تو چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ ولا انتی ارسلتیہا فاکلت من خشاش الارض، چھوڑ دیتی وہ خود ہی اپنے کھانے کو تلاش کر لیتی، دائیں بائیں سے اسے کچھ نہ کچھ مل جاتا۔ تو امام صاحب مجھے اور آپ کو بیدار کر رہے ہیں کہ یہ عورت جہنم میں کیوں گئی ہے؟ ایک بلی کی وجہ سے، اور بلی کو بھی براہ راست مارا نہیں ہے، مارنے میں سبب بنی ہے، یعنی کہ ایسا نہیں کہ گولی چلائی ہو اس کے اوپر، ایسا نہیں کہ تلوار چلائی ہو، لیکن اس کو روکے رکھا ہے، تڑپایا ہے اس کو۔ تو ایسے کتنے گناہ ہیں جو آج کل کیے جا رہے ہیں۔ آج کل تو لوگ اپنے مخالف مسلمان مرد کو پکڑتے ہیں اور تڑپا تڑپا کر مارتے ہیں، ایک ایک عضو کاٹتے ہیں اس کا زندہ حالت میں۔ امام صاحب فرماتے ہیں وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اور کوئی آدمی لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ ایسی گفتگو کرتا ہے کہ جس کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا، لا یلقی لہا بالا، جس گفتگو کو، جس کلام کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، یہوی بہا فی النار، اور یہ کلام اسے جہنم میں جا گراتی ہے، جہنم میں لے جاتی ہے، اور جہنم میں اس قدر دور اسے پھینکا جاتا ہے کہ جتنی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان ہے اس سے کہیں زیادہ جہنم کی گہرائی میں اسے ڈالا جاتا ہے، اور اسے احساس ہی نہیں کہ میں کتنی خطرناک بات کر گیا ہوں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو پکا مسلمان سمجھتے ہیں لیکن ایسی گفتگو کر جاتے ہیں جو شرک پہ مبنی ہوتی ہے، جو کفر پہ مبنی ہوتی ہے، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ استہزاء اور مذاق ہوتا ہے، دین کا مذاق ہوتا ہے، اللہ کی ذات کا مذاق ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تبوک کی لڑائی کے سفر میں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ کئی ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، اندر سے منافق تھے، انہوں نے مذاق اڑایا تھا کن کا؟ صحابہ کرام کا، کہ یہ لوگ لڑائی میں بڑے بزدل، کھانے میں بڑے تیز۔ تو ان کے ان الفاظ کو کفر شمار کیا گیا۔ تو ایسے کتنے ہی یعنی کہ ایسے کتنے ہی جملے ہیں جو میں اور آپ ادا کر جاتے ہیں جن میں مذاق ہوتا ہے اللہ رب العزت کی ذات کا، لطیفوں کے نام پہ ہم اللہ کی ذات کا مذاق اڑا جاتے ہیں، عقیدہ آخرت کا مذاق اڑا جاتے ہیں، جنت جہنم کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، یا حوروں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، یا عذاب قبر کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو انسان کو سوچ سمجھ کر گفتگو کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چھوٹا سا جملہ جہنم میں کی آگ میں جانے کا سبب بن جائے۔ یہ جو دوسری حدیث ہے اس کا نمبر کیا ہے؟ بخاری میں اس کا نمبر ہے 6478، 6478، اور مسلم میں 2988، 2988۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام صاحب وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللَّهِ 60 سنہ، اور بے شک کوئی آدمی 60 سال تک اللہ کی اطاعت والے اعمال سر انجام دیتا رہتا ہے۔ فَإِذَا كَانَ عِندَ الْمَوْتِ، جب وہ فوت ہونے لگتا ہے تو جار فی الوصیت، وصیت میں کیا کرتا ہے؟ ظلم کرتا ہے۔
وصیت کرتے ہوئے ظلم کر جاتا ہے، فَيُخْتَمُ لَهُ بِسُوءِ عَمَلِ، تو اس کا اختتام ہوتا ہے برے عمل پہ، فَيَدْخُلُ النَّارِ، تو وہ جہنم میں داخل ہوتا ہے، حالانکہ اس کی 60 سالہ زندگی کس میں گزری؟ اللہ کی اطاعت میں گزری۔ اس حدیث کو روایت کیا کس نے؟ امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے، ابن ماجہ میں اس کا نمبر ہے، ابن ماجہ میں اس کا نمبر ہے 2704 2704، ابو داؤد میں اس کا نمبر ہے 2867 2867۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن کئی علماء نے اس حدیث کو قابل قبول قرار دیا ہے اس کے شواہد وغیرہ کی وجہ سے۔ یہ حدیث کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان الرجل لیعمل بعمل اہل الخیر 70 سنہ، کہ کوئی آدمی 70 سال تک اہل خیر والے اعمال سر انجام دیتا رہتا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، تلاوتیں کر رہا ہے، فَإِذَا أَوْصَى حَافَ فِي وَصِيَّتِهِ، لیکن جب وصیت کرتا ہے تو اپنی وصیت میں حق بات سے ہٹ جاتا ہے، ظلم پہ مبنی وصیت کرتا ہے، فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِ، تو اس کا اختتام برے عمل پہ ہوتا ہے، فَيَدْخُلُ النَّارِ، تو وہ آدمی پھر جہنم کی آگ میں داخل ہوتا ہے۔ وصیت میں ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ کسی ایک بیٹے کے بارے میں کہہ دے کہ اس کو وراثت نہیں دینی، یا یہ کہہ دے کہ بیٹیوں کو وراثت نہیں دینی، یا یہ کہہ دے فلاں بیٹے کو باقی بیٹوں سے زیادہ حصہ دینا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وراثت کا نظام اللہ نے دیا ہے، اسے اللہ نے تقسیم کی ہیں، اس میں تبدیلی کرنے کی اجازت انسان کو نہیں ہے۔ البتہ 1/3 مال میں آپ وصیت کر سکتے ہیں ان کے حق میں جو وارث نہ ہوں۔ کسی مسجد کے لیے آپ وصیت کر سکتے ہیں کہ میرے مال میں سے 1/3 ہے، اس سے کچھ کم کسی مسجد کو دے دیا جائے، کسی مدرسے کو دے دیا جائے، یا کسی یتیم کو دے دیا جائے، یا کسی بیوہ کو دے دیا جائے، یا کسی اور ایسے ادارے کو دے دیا جائے جو یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں۔ تو ایسی کوئی وصیت کی جا سکتی ہے، لیکن وارثوں کے معاملے میں گڑبڑ کرنا نہایت خطرناک ہے، کیونکہ ان کو یہ حق کس نے دیا ہوا ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ امام صاحب آخر میں کہتے ہیں، العمر بآخرہ والعمل بخاتمتہ، عمر جو ہے انسان کی، وہ انسان کی زندگی کے آخری حصے کے مطابق ہے، اور انسان کا عمل اس کے آخری اعمال کے مطابق ہے۔ اور اس میں حدیث بھی ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام، انما الاعمال بخواتیمہا، اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہے، کہ خاتمہ کس پہ ہوتا ہے؟ آخری زندگی میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا، نمبر ہے 6493 6493۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پوری زندگی اسلام کے خلاف کارروائیاں کرتے رہے، مسلمانوں سے لڑتے رہے، لیکن آخری زندگی میں اسلام قبول کیا، ادھر اسلام قبول کیا، ادھر شہید ہو گئے، موت پائی اور جنت میں چلے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے ایک صحابی کے بارے میں کہا تھا، عمل قلیلا و اجر کثیرا، اعمال جو اس نے کیے ہیں وہ بہت کم ہیں، لیکن جو اس کو اجر ملا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ اختتام کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کا اختتام کس پہ ہو رہا ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں من احدث قبل السلام بطل ما مضى من صلاتی، جس کا سلام پھیرنے سے پہلے وضو ٹوٹ جائے، اب اس نے پہلی رکعت بھی پڑھی ہے، دوسری بھی پڑھی ہے، تیسری بھی پڑھی ہے، چوتھی بھی پڑھی ہے، 4 رکوع کیے ہیں، کتنے سجدے کیے ہیں؟ 8 سجدے کیے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھی ہے 4 رکعتوں میں کتنی بار؟ 4 بار۔ کتنا کچھ کر چکا ہے، بس سلام پھیرنا باقی رہ گیا تھا کہ وضو ٹوٹ گیا، ہوا نکل گئی۔ اب کیا اس کی پچھلی 4 رکعتوں کا اعتبار ہوگا؟ نہیں، ساری نماز باطل ہو جائے گی، نئے سرے سے نماز پڑھنا ہوگی۔ تو امام صاحب مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے زندگی میں پہلے اچھے اعمال کیے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اپنے اختتام کا خیال رکھیں، آخری زندگی کا خیال رکھیں۔ اور آخری زندگی کا آغاز کب ہو رہا ہے جی؟ میری اور آپ کی آخری زندگی کا اختتام کب تک شروع ہو جائے گا؟ کوئی پتہ نہیں ہے، شروع ہے، کوئی پتہ نہیں، آج موت آ جائے، کل موت آ جائے۔ تو اس لیے امام صاحب کہہ رہے ہیں من احدث قبل السلام بطل ما مضى من صلاته، جو سلام پھیرنے سے پہلے بے وضو ہو جائے تو باطل ہو جائے گی اس کی وہ نماز جو گزر چکی ہے، اس کی نماز کا وہ حصہ جو گزر چکا ہے۔ ومن افطر قبل غروب الشمس ذهب صيامه ضائعا، اور جو سورج ڈوبنے سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے روزہ افطار کر لے، جان بوجھ کر کوئی چیز کھا پی لے، تو اس کا روزہ ضائع جائے گا۔ دن ہے مثال کے طور پہ 12 گھنٹے کا، 11 گھنٹے 55 منٹ بڑی کامیابی سے روزہ رکھا ہے، اور 5 منٹ رہ گئے تھے یا 4 منٹ رہ گئے تھے، 3 منٹ رہ گئے تھے، جان بوجھ کے پانی پی لیا، جان بوجھ کے کوئی لقمہ کھا لیا، تو ساری محنت کیا ہو جائے گی؟ ضائع جائے گی۔ ومن اساء فی آخر عمرہ لقی ربہ بذلک الوجہ، اور جو اپنی عمر کے آخری حصے میں برے اعمال کرے تو اپنے رب سے ملاقات کرے گا اسی چہرے کے ساتھ جو چہرہ اس کا آخری عمر میں تھا۔ اور یہیں سے وہ احادیث بھی ذہن میں آ رہی ہیں جن میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مثال کے طور پہ ایک آدمی حج کی حالت میں فوت ہوا، میدان عرفات میں تھا اور وہاں پہ گر گیا، کس سے؟ اپنی اونٹنی سے، اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ اس کو غسل دینا ہے اس انداز سے کہ یہ ذہن میں رہے کہ یہ اب بھی حالت احرام میں ہے، کفن دینا اس انداز سے کہ ذہن میں رہے کہ اب بھی حالت احرام میں ہے۔ یہ الفاظ نبی علیہ السلام کے نہیں، الفاظ میرے ہیں، حدیث کا مفہوم یہی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہا خوشبو نہیں لگانی، خوشبو نہیں لگانی، اور اس کا سر، چہرہ وغیرہ کیا رہے گا؟ ننگا رہے گا۔ کیوں؟ فرمایا یہ جب اٹھے گا تو لبیک پڑھتا ہوا اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یعنی کہ جیسی موت آئی اسی حالت میں یہ اٹھے گا۔ اور شہید کے بارے میں بھی ایسے ہی آیا ہے۔ تو امام صاحب خبردار کر رہے ہیں کہ جو بری حالت میں فوت ہوگا وہ کیسے اٹھے گا۔ اس سے تو یہی لگتا ہے واللہ عالم کہ جو شرکیہ قوالی پڑھتے ہوئے فوت ہو گیا وہ شرکیہ قوالی پڑھتے ہی اٹھے گا، جو بے حیائی پہ مشتمل گندے گانے گنگناتے ہوئے فوت ہوا وہ یہی گانے گنگناتے ہوئے اٹھے گا قبر سے، اور جو بدکاری کی حالت میں فوت ہوا تو اسی حالت میں اٹھے گا۔ تو کہتے ہیں ومن اساء فی آخر عمرہ لقی ربہ بذلک الوجہ، اور جس نے اپنی عمر کے آخری حصے میں برے اعمال کیے
وہ اپنے رب سے ملے گا اسی چہرے کے ساتھ۔ امام صاحب فرماتے ہیں نئے فائدے میں، لو قدمت لقمة وجدتها ولكن يؤذيك الشرح، اگر آپ ایک لقمہ آگے بھیجیں گے تو اس کو آپ پا لیں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر آپ نے اللہ کی راہ میں ایک لقمہ دیا، 1 روپیہ دیا، تو آپ کو یہ نیکی ملے گی، آپ کی نیکی ضائع نہیں جائے گی، اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ لیکن بہت زیادہ حرص جو ہے یہ آپ کو تکلیف دے گی، یہ آپ کو تنگ کرے گی۔ یعنی کہ اگر مال اللہ کی راہ میں دیا تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اجر و ثواب ملے گا، اور اگر آپ مال کے اوپر حریص بن کر، سانپ بن کر بیٹھے رہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا، تو یہ مال جس کی آپ اتنے حریص بنے ہوئے ہیں یہ آپ کو بڑا تنگ کرے گا۔ کیا ہم نے وہ حدیث نہیں پڑھی جس کا زکوٰۃ سے تعلق ہے؟ بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو یہ مال کون سی شکل اختیار کر لے گا جی؟ گنجے سانپ کی، اور اس گنجے سانپ کو اس کی گردن کا توق بنا دیا جائے گا، یہ اسے ڈسے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تمہارا خزانہ ہوں، میں تمہارا وہی مال ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، کہ جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں کنجوسی کرتے ہیں وہ اس مال کو بچا کر، جمع کر کے یہ نہ سمجھیں کہ وہ کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ کہ یہ مال ان کے لیے باعث خیر ہوگا، نہیں، یہ مال ان کے لیے شر ثابت ہوگا۔ بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، قیامت کے دن اسی مال کو جس میں کنجوسی کر رہے ہیں ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کم جاء الثواب یسعی الیک، کہ کتنی بار، کتنا زیادہ ثواب آیا، کیسے آیا؟ یسعی الیک، دوڑتے ہوئے تمہاری طرف آیا، تیزی سے تمہاری طرف آیا ثواب۔ فوقف بالباب، وہ تمہارے دروازے پہ آ کے رک گیا، ٹھہر گیا، کیونکہ دروازہ بند تھا۔ فردہ بواب، اس ثواب کو آپ کے دربان نے، آپ کے گیٹ کیپر نے واپس بھیج دیا، اس کو آپ کے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ ثواب تو آیا تھا، اللہ کی رحمت آئی تھی اور بڑی تیزی سے آئی تھی، لیکن آپ نے اپنا دروازہ نہیں کھولا، آپ کے سیکورٹی گارڈ نے، آپ کے گیٹ کیپر نے، آپ کے چوکیدار نے اس ثواب کو واپس کر دیا۔ یہ کون سا چوکیدار ہے جی، کون سا دربان ہے جو دروازہ نہیں کھولتا، واپس کر دیتا ہے آئے ہوئے ثواب کو؟ اس کا نام کیا ہے؟ سوفا، لعل اور عسا۔ کتنے ہیں جی سیکورٹی گارڈ؟ یہ 3۔ سوفا، ان قریب، اذان کی آواز مسجد سے گونجی، اذان کی آواز آپ کے گھر میں آئی، لیکن آپ نے اذان کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور آپ نے کہا سوفا، جی پڑھ لوں گا، ابھی بڑا وقت پڑا ہے، پڑھ لوں گا۔ آپ نے ثواب کے اس عظیم موقع کو، سنہری موقع کو کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا۔ کس کے ذریعے؟ سوفا کے ذریعے۔ تلاوت کرنے کے مواقع آئے، آپ نے ضائع کر دیے۔ اعتکاف کرنے کے مواقع آئے، آپ نے کہا اس سال نہیں، آئندہ سال۔ داڑھی رکھنے کے مواقع آئے، آپ نے کہا ابھی نہیں، ابھی تو میری عمر تھوڑی ہے، اگلے سال، اس رمضان کے بعد، حج کے بعد، نہیں عمرے کے بعد۔ سوفا سوفا، ان قریب ان قریب ان قریب، اور یہ ان قریب آپ کو لے کر بیٹھ گیا۔
اس نے بہت سے ثواب سے آپ کو محروم کیے رکھا۔ اور ایسے ہی لعل کا معنی کیا ہے؟ امید ہے کہ۔ لعل کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک امید ہے کہ اور دوسرا شاید کہ، تو دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ نے کہا امید ہے کہ میں جلد ہی یہ کام شروع کر دوں گا، تلاوت شروع کر دوں گا، فجر کے بعد تلاوت کیا کروں گا، امید ہے کہ جلدی میں نمازیں شروع کر دوں گا، امید ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے شروع کر دوں گا، یا امید ہے کہ میں یہ گناہ چھوڑ دوں گا، امید ہے کہ میں سود چھوڑ دوں گا۔ لیکن نہیں، اور عسا قریب ہے کہ میں یہ گناہ چھوڑ دوں، قریب ہے کہ میں یہ نیکی شروع کر دوں۔ تو یہ جو الفاظ ہیں ٹرخانے والے، انہوں نے آپ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور یہی لوگ استعمال کرتے ہیں جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، جب علماء لوگوں کو سمجھاتے ہیں، جب نیک لوگ دعوت دیتے ہیں کہ آؤ نماز کے لیے چلو، جی ان قریب میں شروع کروں گا، کل سے شروع کروں گا، پرسوں سے شروع کروں گا، جی امتحانوں کے بعد شروع کروں گا، جی اگلے مہینے سے شروع کروں گا، جی۔ تو یہ چیزیں انسان کو بہت سی خیر سے محروم کر دیتی ہیں۔ تو امام صاحب کا پیغام یہ ہے کہ نیکی کا موقع آئے تو اس کو غنیمت جانیں، اس کو لیٹ نہ کریں، اذان کی آواز آئے فوراً اٹھیں، نماز کے لیے جائیں۔ آپ کہتے ہیں کل سے شروع کروں گا، کون گارنٹی دے گا کہ کل آپ زندہ ہوں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ آئندہ رمضان میں اعتکاف کروں گا، کون گارنٹی دے گا کہ آئندہ رمضان میں آپ زندہ ہوں گے؟ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کا یہی آخری رمضان ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کا یہی آخری دن ہو۔ صدقہ خیرات کرنے کے مواقع آتے ہیں، ان کو بھی آپ ضائع کر دیتے ہیں کہ اگلے مہینے کی جو سیلری ملے گی، تنخواہ ملے گی، راتب ملے گا، اس میں سے میں اللہ کی راہ میں دوں گا۔ تو یہ چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے امور سے محفوظ رکھے جو نیکیاں کرنے میں رکاوٹ ہیں، اور اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم گناہوں کے معاملے میں خبردار رہیں اور گناہوں کو معمولی نہ سمجھیں، اور کوئی بھی گناہ ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، قبر کی زندگی کے لحاظ سے بھی، آخرت کے لحاظ سے بھی۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی توفیق دے، اور وہ گناہ جن کے اوپر ہم اصرار کیے ہوئے ہیں، ایک عرصے سے ڈٹے ہوئے ہیں معمولی سمجھ کر، اللہ کرے کہ آج کے درس کے بعد ہم ان کو چھوڑ دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔